انتظامیہ نے اور محکمہ داخلہ نے خود کیا ہے، لیا ہے، یہ کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے 18 کی رات کو 19 کو انہوں نے 18 لوگوں کو زندہ بازیاب کرایا۔ میں آج یہاں پر سوال کرتا ہوں، ان 18 لوگوں کو انتظامیہ نے، اور میں یہ توجہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ریکارڈ پہ یہ کہ 35 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد جب یہ 55 لوگ اور کڈنیپ تھے تو پریشر پڑنے کے بعد جب ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے تو ہمارے اداروں نے آ کر، سندھ کے اداروں نے اور وفاق کے محکمہ داخلہ نے یہ ایکسپٹ کیا ہے، یہ کریڈٹ لیا ہے کہ ان کے انٹرونشن سے 18 لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ تو یہ 18 لوگ انہوں نے، ہمارا سوال یہ ہے کہ کس سے بات کی چھڑوانے کی، کس شخص سے بات کر کر 18 لوگ چھڑوائے، کہاں پر ریڈ کی، کس جگہ پہ چھاپا مار کر ان 18 لوگوں کو جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے چھڑوائے، کہاں سے چھڑوائے، کتنے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کر رکھا ہوا تھا جن لوگوں نے، کتنے لوگ اس میں سے گرفتار ہوئے، کن سے بات کر کے، یہ سائلنٹ آپریشن کن سے بات کر کے ہوا ہے، کن لوگوں کے قبضوں میں تھے یہ 18 معصوم لوگ جن کو آپ نے چھڑوایا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ان 18 لوگوں کو چھوڑا ہے 24 گھنٹے پہلے 35 لوگوں کو بوری بند میں بند کر کے ان کی گردنوں کو الگ کر کے انہی لوگوں نے قتل کر کے شہر کے مختلف چوکوں پہ اور مختلف گلیوں میں پھینکا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے لیے، جس شہر کے لوگوں کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد، ان کی جماعت کے ایک کارکن نے اپنے خون پسینے سے اس شہر کے لوگوں کی خدمت کی۔ آج جو وہ پانی پی رہی ہے، قاتل جنہوں نے ان معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کی مائیں بہنیں آج جو پانی پی رہی ہیں وہ پانی ایم کیو ایم کے دور میں دیا ہوا، ایم کیو ایم کے ورکروں کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں۔ آج جو وہ فیسلٹیز، انفراسٹرکچر جو انجوائے کر رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کا دیا ہوا۔ آج جن کے لیے ایم کیو ایم کے لوگوں نے اپنے خون پسینے سے جن کی خدمت کی ہے، آج وہ ہمارے پیاروں کی لاشیں، ان کی گردنوں کو سر سے جدا کر کے، جسم سے جدا کر کے، ان کی گردنوں کو جدا کر کے، ان کے سر کو جدا کر کے آج وہ ہمیں لاشیں تحفے میں دے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اینکرز، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لکھائی، پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، پاکستان کی سو کالڈ اور دوسری جماعتیں اور تنظیم اور لیڈران، ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود آج اپنی لب کشائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اپنے اوپر سچ لانے اور بولنے کی ہمت نہیں کر رہے اپنی زبان پر۔ اور ابھی بھی، آج بھی اس دور میں، اس سانحات کے بعد بھی اگر ان کی زبان کھل رہے ہیں، ان کی زبان چل رہی ہے، ان کے پروگرام چل رہے ہیں، ان کی آواز نکل رہی ہے، تو وہ ایم کیو ایم کے کارکنان، ایم کیو ایم کے قائد اور مہاجر قوم کے خلاف ہی چل رہی ہے ان کی زبان۔ ان کا پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے تو ایک مہاجر قوم کو دیوار سے لگانے کے لیے ہی ہو رہا ہے، اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن، ایک قوم کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہے، ایک لیڈر کی، اس قوم کے، اس مظلوموں کے لیڈر کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار مرزا نے میڈیا پہ آ کر یہ اعتراف کیا کہ وزارت داخلہ نے ان کے دور میں 3 لاکھ لائسنس جاری کیے ہیں، اور یہ تک کہا کہ یہ لائسنس شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دی گئے۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی تحقیقات کرائیں
کہ ذوالفقار مرزا کی جانب سے 3 لاکھ لائسنس کا اجرا آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے جاری کی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لاکھوں اسلحہ لائسنس جاری کر کے ذوالفقار مرزا نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ سندھ میں قتل و غارتگری کر کے اور خانہ جنگی کے لیے مسلح لشکر کو تیار کیا۔ وہ سندھ کے شہر کراچی کی شہرت کو کاٹ کر اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے۔ وہ کراچی جو کہ معاشی شہرت ہے، ذوالفقار مرزا اپنے ناپاک عزائم کے ذریعے اس شہرت کو کاٹ کر، اپنے گھناؤنے عزائم کے ذریعے اس شہرت کو کاٹ کر صحیح معنوں میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ معزز صاحب حضرات، متحدہ قومی موومنٹ عدلیہ کی آزادی کا کھلے دل سے احترام کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ایم کیو پر عائد کیے گئے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کو عدالت میں ثابت کیا جائے، اور جب تک یہ الزامات ثبوت و شواہد کی روشنی میں ثابت نہ ہو جائیں، اس وقت تک کسی بھی ملزم کو مجرم نہ گردانا جائے۔ اس کے برعکس بعض سیاسی و مذہبی رہنما، بعض آئینی و قانونی ماہرین، بعض وکلا اور تجزیہ نگار اور بعض اینکر پرسن عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض الزامات کی بنیاد پر جج کی طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے تمام حضرات سے کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو اپنا کام کرنے دیں، اور جب تک کسی پر کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو مجرم قرار دینے سے گریز کریں۔ جہاں تک اجمل پہاڑی کا تعلق، اجمل پہاڑی کو سن 2000 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور سرکاری ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنا کر اس وقت کی جے آئی ٹی پڑھ لیں 100 افراد کے قتل کرنے کا اعتراف کرایا گیا تھا، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجمل پہاڑی نے 100 افراد کو قتل کیا اور اس کا اعتراف کیا ہے، اور اس نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں تفتیش کے لیے تشدد کے کون سے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، اور کس طرح ہاتھی کو ہرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کہ جو صاحب یہ جے آئی ٹیز پیش کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی 2 گھنٹے کے لیے کراچی کی پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو 9/11 کے ٹوئنز ٹاور کو گرانے کی ذمہ داری میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 2 گھنٹے سے پہلے قبول کر لے گا وہ۔ 9/11 پہ حملہ کرنے، 9/11 کو امریکہ پہ حملہ کرنے کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، 2 گھنٹے سے پہلے وہ قبول کرے گا۔ 2 سپاہیوں کے حوالے کرو اس آدمی کو جو یہ جے آئی ٹیز دے رہا ہے، وہ سارے الزامات جو ہے وہ قبول کرے گا، جو اس نے کیے وہ بھی قبول کرے گا اور جو نہیں کیے وہ بھی قبول کرے گا۔ اور پاکستان میں کے ادارے جو انویسٹیگیشن کا ہمارے یہاں طریقہ کار ہے، وہ ہم سب لوگوں سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم سب لوگ ان چیزوں سے، ایم کیو والے تو خاص طور پہ گزر چکے ہیں اور اس سے گزر کے ہی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جہاں تک اجمل پہاڑی کا بھارت سے تربیت حاصل کرنے کا الزام ہے، تو جب ایک ریاستی پالیسی کے تحت پوری مہاجر قوم پر تاریخ کا بدترین فوجی اور ریاستی آپریشن کیا جا رہا تھا اور مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی تھی، تو اس وقت ایم کیو کے کارکنان اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے بیرون ملک جانے لگے۔ جسے اپنی جان بچانے کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور مغربی ممالک جانے کا موقع ملا، وہ وہاں چلا گیا۔
جس کے پاس پیسے تھے، جس کے ویزے لگے ہوئے تھے، جس کے پاس اتنی زیادہ حیثیت تھی، جو ویل آف لوگ تھے، وہ امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک چلا گیا. اور جسے بھارت جانے کا موقع ملا، چونکہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس وقت جو ہے وہ ویزے آسانی سے لگ جاتے تھے، لوگ ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے چلے جاتے تھے، تو کم لوور مڈل کلاس کے لوگ 2000 5000 10,000 روپے جیب میں رکھ کر ہزاروں کی تعداد میں، اور چونکہ مہاجروں کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا تھا تو مہاجروں کے ریلیٹیو تھے وہاں پر، ان کے جان پہچان والے لوگ تھے، اس لیے ان کے آبا و اجداد اسی انڈیا سے وہاں سے واپس آئے، وہاں سے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے. تو اپنی جان بچانے کے لیے سینکڑوں لوگ اس وقت جب ہمارے اوپر ریاستی اور آرمی آپریشن ہو رہا تھا 1992 میں، تو سینکڑوں لوگ چلے گئے انڈیا اپنی جان بچانے کے لیے. اور جن کے پاس وہ بھی پیسے نہیں تھے تو وہ کوئی لاہور جا کر کسی نے جان بچائی، لاہور میں چھپ کر، پنجاب کے شہروں میں چھپ کر، کسی نے اندرون سندھ کے شہروں میں چھپ کر جان بچائی. لیکن کسی ملک میں پناہ لینے کے عمل کو بنیاد بنا کر اس پر بھارت سے تربیت کا الزام عائد کرنا سراسر ناانصافی ہے. ہمارا سوال ہے کہ ماضی میں نیب کے رہنماؤں پر جب غداری کے الزامات عائد کیے گئے تو انہوں نے کن ممالک میں جا کر پناہ حاصل کی؟ جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن ہوا تو ان رہنماؤں نے مختلف ممالک میں جا کر پناہ حاصل کی، اور آج بلوچستان میں بلوچوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو کیا بلوچ نوجوان اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور نہیں ہوئے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام میں سے کیا پاکستان کے ان اداروں کو اور یہ تفتیشی اداروں کو اور میڈیا کو ایک اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی ملی ہے؟ اس 18 کروڑ پاکستانی عوام جہاں پر طرح طرح کے جرم ہو رہے ہیں، جہاں پر طرح طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پر طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، آج تک میڈیا پہ، آج تک ان اداروں نے یہ جو جن صاحب نے یہ دی ہے اور اس کے بعد میڈیا پہ جس طریقے سے اس کو اچھالا جا رہا ہے، کیا پاکستان کے 18 کروڑ، ہمارا یہ سوال ہے، کیا پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں میں سے صرف ایک اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی آپ کو میسر آئی ہے اور کسی کی جی آئی ٹی آپ کو نہیں ملی 18 کروڑ لوگوں میں؟